جو ہم یہاں بات کرتے رہتے ہیں اپنے آپ کو بدلنے کے بارے میں اور دوسروں کے بارے میں بدلنے کے بارے میں، تو ہم خالی ول پاور پہ تکیہ کرنے کے لیے نہیں کہتے. ہمیں پتہ ہے ول پاور کئی دفعہ تھک جاتی ہے، کئی دفعہ فیل ہو جاتی ہے، کئی دفعہ کمزور ہو جاتی ہے، کئی دفعہ بیمار ہو جاتی ہے، ہمیں ناکامی سے دوچار کرتی ہے. ول پاورز جو ہے نا، سب لوگوں کی ول پاور اتنی مضبوط نہیں ہوتی. تو پھر ہم یہاں سسٹم میں جو بات کرتے ہیں تو کئی اور فیکٹرز ہم بیچ میں لاتے ہیں بدلنے کے لیے اپنے آپ کو اور دوسروں کو. ول پاور اسٹل نمبر 1. ول پاور ایج اولڈ میتھڈ جو ہے نا، اٹ از اسٹل نمبر 1. نمبر 2 اسکلز، نالج، ابیلٹیز، اہلیت. یہ نمبر 2 پہ آ جاتی ہیں چیزیں، ہاؤ ٹو ڈو اٹ، اور ان کے اندر مہارت حاصل کرنا. اور نمبر 3 پہ دوسرے انسان ہمارے ساتھ گفت و شنید میں کیا کہہ رہے ہیں، اس کی بھی اپنی ویلیو ہے کہ دوسرے انسان کیا کہتے ہیں اور ہم ان کی سنتے ہیں 2 شرطوں پر. اگر وہ ہماری نظر میں رسپیکٹڈ ہوں اور ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہوں، یعنی ہمارے دوست ہوں اور ہمارے لیے رسپیکٹیبل ہوں، تو ہم ان کی بھی بہت سنتے ہیں. یہ بھی ایک بہت اہم فیکٹر ہے کہ دوسرے لوگ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں. کون دوسرے لوگ؟ جو ہماری نظر میں رسپیکٹڈ ہیں اور کنیکٹڈ ہیں، جنہیں آپ عرف عام میں دوست کہہ سکتے ہیں یا پیئرس کہہ سکتے ہیں. اور چوتھی چیز، جتنے بھی پتے کی بات ہو، مگر اگر ایسی سورس سے آ رہی ہے جو کہ رسپیکٹڈ اور کنیکٹڈ نہیں ہے تو وہ نہیں اپنائے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کتنے بھی پتے کی بات کہہ رہے ہیں. جیسے صوفیہ نے کہا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کتنے بھی پتے کی بات کہہ رہے ہیں، کتنا بھی زبردست آئیڈیا ہے، سپر ڈپر آئیڈیا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر وہ بندہ کہہ رہا ہے جو آپ کی نظر میں رسپیکٹڈ نہیں ہے اور جو آپ کے ساتھ پازیٹیولی کنیکٹڈ نہیں ہے، اگر وہ بندہ پازیٹیولی کنیکٹڈ نہیں ہے اور رسپیکٹڈ نہیں ہے، کسی اس آئیڈیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے، چاہے وہ 2 + 2 4 والا ہے. کوئی بھی آئیڈیا جتنا بھی اچھا ہو، جتنا بھی اچھا ہو، کوئی بھی آئیڈیا جتنا بھی اچھا ہو، آئیڈیا کا میرٹ بالکل اس بارے میں کوئی آپ نہیں کہہ سکتے وثوق کے ساتھ کہ اگر آئیڈیا میں بڑا میرٹ ہے تو لوگ اس کو اڈاپٹ کر لیں گے. نو، لوگ اسے اڈاپٹ نہیں کریں گے. the idea will live or die on the basis of some shoulders which have PR. یعنی ایسے لوگ جن کے PR ہیں، بہت زیادہ PR، پرسنل ریلیشننگ ہے. جب وہ بات کریں گے آپ سے، یہ جو 3rd پوائنٹ ہم جس پہ بڑا ایمفیسائز کرتے ہیں کہ جو لوگ آپ پہ اثر رکھتے ہیں، جب وہ بات کریں گے آپ بات مانیں گے، نو میٹر بات میں وزن ہے کہ نہیں، نو میٹر آئیڈیا اچھا ہے کہ برا ہے. یعنی آپ اور میں ان لوگوں کی بات بڑے شوق سے مانتے ہیں جی، اور جو ہماری نظر میں عزت رکھتے ہیں اور ہمارے ساتھ پازیٹیولی کنیکٹڈ ہیں، دوستی ہے ہمارے ساتھ. اور جب وہ ہمیں کوئی بات کہتے ہیں تو بارہا ہم وہ بات مان لیتے ہیں، چاہے وہ بات ٹھیک ہو چاہے وہ بات غلط ہو، ہم مان لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بچہ جس کی نظر میں اپنے ماں باپ رسپیکٹڈ ہیں، عزت ہیں، تو ان کی وہ بات بڑے غور سے سنتا ہے، ان کی کئی غلط باتیں مان بھی لیتا ہے. لیکن اگر وہ رسپیکٹ نہیں کرتا اپنے پیرنٹس کی، تو وہ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں تو ایک کام سے سنے گا دوسرے سے نکال دیں. یوزلی جب بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور والدین ان کی نظر میں بڑے رسپیکٹڈ ہوتے ہیں اور کنیکٹڈ ہوتے ہیں، کیونکہ چھوٹے بچے کے ساتھ والدین بہت زیادہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، اور چھوٹے بچے نے ابھی جج کرنا سیکھا ہی نہیں ہوتا ان کو اچھے یا برے انسان کے طور پر. تو آپ دیکھ لیں کہ ایک بچہ 4 سال کی عمر تک والدین کو پورا موقع دیتا ہے کہ جو مجھے سمجھانا بجھانا ہے میں مانا کروں. اچھا، آگے چل کے جب وہ ٹین ایجر بنتا ہے، تو بائی دیٹ ٹائم اس کے والدین اس کی نظر میں کافی عزت کھو چکی ہوتے ہیں. ٹین ایجر جب بنتا ہے وہ، یہ اتنا مدت گزر گئی ہوتی ہے کہ والدین کی پول کھل گئی ہوتی ہے، والدین کی کلئی کھل گئی ہوتی ہے. بچے نے زیادہ علم حاصل کر لیا تو باپا کو کہتے ہیں آپ کو نہیں، یہ تو ڈیفینس ہے نا. اصل بات یہ ہے کہ جب کوئی بندہ 16 سال آپ کے زیر سایہ رہتا ہے تو اتنی دیر میں اگر کوئی بھی آپ نے نقاب اوڑھا ہوا تھا
تو وہ اتر جائے گا. اگر کوئی نقاب تھا اور اگر بھید کھل گیا ہے, وہ کھل گئی ہے اور اس نے رسپیکٹ کرنی چھوڑ دی ہے, تو پھر وہ والدین کچھ بھی کہیں گے تو بچہ نہیں مانے گا, چاہے وہ بات ایسی ہو کہ تعلیم اچھی چیز ہے, پڑھا کرو, ڈرگ بری چیز ہے, نہ کیا کرو, نہیں, وہ نہیں مانے گا. تو اس نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ اس نے اس بندے کی بات نہیں مانی, جس کی وہ رسپیکٹ نہیں کرتا, جس کے ساتھ دوست نہیں. کتنی بڑی بات ہے. Can that person regain that respect? Yes. تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا, تھاندیاں دیتی ہیں دنداں نال کھولیاں پڑی, وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے. چوتھا مینٹر ہے پھر کوئی جو مدد کر سکتا ہے, جو جانتا ہو, جو انگلی پکڑ کے آپ کو کنارے لگا سکتا ہے, جو تھوڑا بہت مینٹر ہے, اس کا رول بھی ڈالنا پڑے گا بیچ میں. Role model. پہلا ہم نے کہا ول پاور, دوسرا ہم نے کہا اسکل پاور, نالج, یہ وہ پلان. تیسرا ہم نے کہا کہ somebody who is respected and connected, چاہے وہ کوئی بہت ماہر نہ ہو. دیکھیں آپ پولیو کا ایک اشتہار آج کل دیکھتے ہیں شاہد افریدی کے ساتھ, وہ ایک ڈاکٹر کے ذریعے کیوں نہیں چلاتے؟ ڈاکٹر بتائے پولیو کے کیا فائدے ہیں, کیونکہ ایک وائٹ کوٹ میں ڈاکٹر آگے کھڑا ہوگا تو نارملی اتنا اثر نہیں ہوگا جتنا ایک فرینڈلی شاہد افریدی کا ہوگا. ایک فرینڈلی شاہد افریدی کا جس نے آپ کو کئی دفعہ خوش کیا, آپ کی میموری میں لکھا ہوا ہے شاہد افریدی نے 100 دفعہ آپ کو خوش کیا, جب چھکا مارا آپ خوش ہو گئے. جس بندے نے 100 دفعہ آپ کو خوش کیا ہے اور پروبیبلی کبھی ناراض نہیں کیا, کبھی اس نے یہ کہ آپ آ رہے ہو رات کو 2 بجے, آپ میں سے کسی کو اس نے یہ تو نہیں نہ کہا کہ یہ پینٹ دیکھو اپنی کدھر جا رہی ہے, ایسے تو نہیں کبھی کہا نا شاہد افریدی نے. جب بھی آیا یا تو چھکا مارے تو یا آؤٹ ہو کے چلا گیا منہ لٹکا کے, تو آپ کہتے کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, کر جائے گا, یو فارگیو دیم. لیکن بہرحال وہ آپ کی زندگی میں کوئی obnoxious رویے اختیار نہیں کرتا جو کہ والدین کرتے ہیں. سو انہوں نے پکڑا اس کو پیسے دیے, اس کو بولا کہ یار یہ بات کرو. تو اب بیچارہ بھگت رہا ہے, ویسے اس کو دھمکیاں آ رہی ہیں کہ تم کیا یہ باتیں کر رہے ہو, پختون ہو کے یہ باتیں کر رہے ہو, تم پختون ہو کے یہ باتیں کر رہے ہو, تمہیں زندگی پیاری نہیں ہے, اس طرح کی دھمکیاں اس کو آ رہی ہیں. بٹ ہی از ڈوئنگ اٹ. ایسے لوگ اچھے ہوتے ہیں, وہ انسانیت کی فلاح کے لیے. اسی طرح شاہ رخ ہے, یا اسی طرح شان ہے, یا اسی طرح اور لوگ ہیں جو آپ کی نظر میں کنیکٹڈ ہیں اور رسپیکٹڈ ہیں, کیونکہ وہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موقع پہ آپ کو کوئی خوشی دیتے ہیں. دے آر فیملیئر فیسز. تو ایسا بندہ, اب یہ تو نہیں نا شاہ رخ کوئی برنارڈ شاہ تو نہیں ہے نا, یا کوئی ہاں اس طرح کے لوگ, عبد القدیر خان تو نہیں ہے نا فلاں. لیکن یہ ہے کہ اچھا لگتا ہے. کترینہ کیف جو ہے آ کے بتاتی ہے کہ وہی الکوزے ٹی بہت اچھی ہوتی ہے, اگر چل تیری مان لیتے ہیں, یہ ایڈیسونی ہے. ویسے آپ نے پی ہے؟ ہاں اچھی ہے. ہاں ہمیں باقی ہوئی کی کس نے الکوزے یہ پہلے 30 روپیز کا ڈبہ ملتا تھا بڑے شاور وہ ایسا ایسا مہنگی ہو گئی. یوسف غنی نے یہ نہیں سوچا کہ میں اشتہار میں کسی خاتون کو ڈالوں جس نے شٹل کراس برقع پہنا ہو اور برقعے کی اوٹ میں سے کہہ رہی ہو کہ الکوزے ٹی پیا کرو, مجھے مت دیکھو, اس کو دیکھو. افغانی بھی ہے تو اس نے کترینہ کیف پڑھا, اس نے ایک ٹیم میں سے کتنے وہ نکالے ہیں فلیورز. ہاں کم سے کم 25-30 فلیورز. یہ تو بڑی اعلیٰ ٹیم ہے, وہ بڑی چائے اچھی ہے. کیونکہ آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو سٹارز ہوتے ہیں یہ کسی کی بھی ایڈ میں نہیں آ جاتے. جو سمجھدار سٹارز ہوتے ہیں جو انڈورسمنٹ دیتے ہیں, پہلے وہ پروڈکٹ چیک کرتے ہیں, کیونکہ لوگوں نے پروڈکٹ کے ساتھ ان کو لنک کرنا ہوتا ہے. اگر وہ چائے اچھی نہ ہوتی تو کترینہ کیف اس میں نہ آتی. یہ اتنے سیانے لوگ تو ہوتے ہیں یہ کہ اچھی چیز کے ساتھ اپنے آپ کو اینکر کرتے ہیں. سو ایک رسپیکٹڈ اور کنیکٹڈ مطلب دوست آپ کو کچھ بھی کہہ دینا, کنویں میں چھلانگ لگانے کے لیے کہہ دے تو آپ لگا دیں گے, یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. سو ہمیں جب اگر کوئی اپنے آپ کو بدلنا ہے تو ہمیں کچھ ایسے لوگوں کو بھی
اپنے حق میں استعمال کرنا ہوگا جو کہ رسپیکٹڈ اور کنیکٹڈ ہوں، اور ہمیں ان کو بتانا ہوگا کہ آپ یہ کر رہے ہیں اور آپ کو مدد چاہیے.